السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ تو آج تک کسی نے انکار کیا ہے اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہر شے کا کوئی نہ کوئی منکر ضرور مل جائے گا، یعنی انکار کرنے والا مل جائے گا، لیکن موت کا انکار کرنے والا ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کے مشہور کامیڈین راجو سریواستو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پرفارمنس سے، اپنی کامیڈی سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ سرحد پار لوگوں کو بھی خوب ہنسایا ہے، اور لوگ ان کو پسند بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کی موت کی خبر آئی، تمام کے تمام لوگوں میں غم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس تمہید کے بعد جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے احباب جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ راجو سریواستو کے مرنے پر ان کی خبر واٹس ایپ اسٹیٹس یا سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں لکھ رہے ہیں RIP۔ یہ جو لفظ ہے RIP، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب ہے دعائے مغفرت۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے مرنے کے بعد سکون کی دعا کرنا، راحت اور آرام کی دعا کرنا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں کسی بھی کافر کی موت پر RIP دھڑلے سے لکھ دیتے ہیں اور RIP ہم کہہ دیتے ہیں، اور ہم اس کو خوب شیئر کرتے ہیں؟ اب ایک نئی بیماری ہمارے اندر یہ ہے، مسلمانوں کے اندر بھی، کہ اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، یا اسی طریقے سے غیر مسلموں کی طرف سے کہ یہ کیسا مذہب ہے، اس کے اندر یہ کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، یہ کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ ان سب لوگوں سے ایک گزارش ہے، ان سب لوگوں سے ایک گفتگو ہے جو مجھے کرنی ہے، جو میرے دل کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی آفس میں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا چھوٹی سے چھوٹی کوئی فیکٹری ہوتی ہے یا کوئی کارخانہ ہوتا ہے، وہاں کے مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اصول بنائیں، ڈسپلن بنائیں، اور بناتے ہیں، اور اپنے ان ڈسپلن پر اپنے کام کرنے والوں کو چلنے کے لیے وہ پابند بناتے ہیں۔ ان کو اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان سے یہ بات کہتا ہے کہ بھئی یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی قانون ہے، یہ کوئی اصول ہے جو تمہاری کمپنی کے مالک نے بنا رکھا ہے، تو اس کمپنی میں کام کرنے والا ایک بات میں بات ختم کر دیتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے مالک کا حکم ہے، میرے مالک کا بنایا ہوا قانون ہے، جس سے آگے میں نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے جب حکومت کوئی قانون بناتی ہے، حکومت کوئی اصول بناتی ہے، تو تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب گرفتاری کا آرڈر آیا اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے لیے جب اس کے گھر پولیس پہنچتی ہے تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا غلطی ہے، کیوں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے۔ یا کسی قانون کے اوپر بات آتی ہے تو دو لفظوں میں بات کہہ کر ختم کر دی جاتی ہے کہ یہ تو قانون ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب دنیاوی اصول کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے، اور ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ قانون ہے، یہ حکومتی قانون ہے، یہ ہماری کمپنی کا قانون ہے، یا ہماری جو مالک ہیں ان کا قانون ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، جو خدا ہے دونوں عالم کا،
اس کے قانون کے بارے میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ یہ پوری بات بتانے کے بعد کسی بھی مسئلے میں یا کوئی بھی مسئلہ جب بھی پیش آئے تو میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس میں پھر ایک لفظ نہ بولیں، اپنی کوئی رائے پیش نہ کریں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے بارے میں یا غیر مسلم کوئی بات کرتا ہے تو کرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ بھئی ہمیں تو یہ کہہ کر کے بات ختم کر دینی ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر اور ہماری شریعت کے اندر ایسا ہی بیان کیا گیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم دائیں بائیں نہیں کر سکتے، ہم اس سے آگے یا پیچھے نہیں چل سکتے، ہم اس پر کھڑے رہیں گے اور ہم وہی کریں گے جو اللہ نے کہا ہے، جو ہمارے نبی نے کہا ہے، جو ہماری شریعت کہتی ہے۔ اب رہی بات ان لوگوں کی جو باتیں کرتے ہیں، ان میں کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت یا اسلام کی بالکل نالج نہیں ہے، وہ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو قرآن سمجھنا چاہیے، آپ کو حدیث سمجھنی چاہیے، آپ کو اسلام اور شریعت کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد آپ بات کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو RIP لفظ ہے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے اور غیر مسلم کے لیے استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم کیسے کسی کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ RIP یا کسی بھی جملے کے تعلق سے پتہ ہے کہ یہ دعائے مغفرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر بھی وہ کسی کافر غیر مسلم کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں معلوم، اس نے انجانے میں اس کو استعمال کیا ہے تو فرمایا اس نے گناہ کیا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے تمام دوستوں سے اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کسی غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے، تو خدا را اس کا استعمال نہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے، صاف لفظوں میں انکار کیا گیا ہے، اور جو لوگ مذہب کو لے کر، اسلام کو لے کر دائیں بائیں کرتے ہیں یا کوئی مسلمان بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں تو لکم دینکم ولی دین، جو میرے نبی نے مکہ کے کافروں سے کہا تھا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، اسی طریقے سے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم وہ کریں گے جو اللہ کہے گا، ہم وہ کریں گے جو ہمارے نبی کہیں گے، ہم وہ کریں گے جو ہمیں شریعت بتائے گی۔ اب سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اس کی کوئی کیئر نہیں کرنی، ہمیں اس پر نہیں جانا ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا، شریعت نے جو کہہ دیا اور اسلام نے جو کہہ دیا، ہمارے لیے وہ اہم ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی حقیقت کا علم ہو جائے۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔